ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کچھ لوگوں کا احترام نہیں کرتے. میں مکے میں اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا. جرول کا علاقہ ہے مکے میں جہاں ہمیں نوازی بھائی ٹھہراتے تھے, یعنی الحرمین کا گروپ وہاں ٹھہرتا تھا. تو رستے میں ایک مسجد آتی تھی, تو انہوں نے کہا جی آپ شیعہ مولوی سے. اسی حلیے میں میں رہتا تھا الحمدللہ, ہاں رہتا ہوں, چھوٹا سا فقیر ہوں, آپ کا نوکر ہوں, اسی حلیے میں رہتا ہوں. یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں, یہ اہل بیت کے مکتب کے نوکروں کے کپڑے ہیں. یہ میں الحمدللہ ایئرپورٹس کے اوپر اور جگہ جگہ سفروں میں کوئی نہ کوئی برابر میں ضرور آ کے بیٹھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آپ شیعہ مولوی, آپ سے سوال کر لوں. تو میں کہتا ہوں میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر رہے ہیں. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں, ہم سے نہیں پوچھتے. تو عزیزان گرامی, گفتگو یہ تھی کہ ایک کہنے لگے آپ کچھ لوگوں کا احترام نہیں کرتے. میں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی نہیں کریں گے. کہنے لگے جی کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی کسی نبی کے خلاف تلوار لے کر آئے, اسے مسلمان مانتے ہیں آپ؟ کہنے لگے نہیں مانتے. میں نے کہا ہمارے نبی کو کوئی مارنے آئے, کہا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. میں نے کہا حضرت ابو بکر کو کوئی مارنے آئے, کہا مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا حضرت عمر کو کوئی مارنے آئے, کہنے مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا حضرت عثمان کو کوئی خنجر مارے, کہا کافر ہے. میں نے کہا مولا علی کو کوئی مارے, فوراً کہنے لگا ما ادری, مجھے نہیں پتا. نہیں بھائی, طے کرو کہ تمہیں بات سننے کا حوصلہ ہے. تو پہلی بات اور پہلی گزارش تو یہ کہ مناظرہ, اس کے کچھ آداب ہیں, اس کی کچھ تہذیب ہے, اس کے کچھ شرائط ہیں, اس کے کچھ قوانین ہیں, اور ہر ایک کو مناظرے کی اجازت بھی نہ دیں. ہر عالم متکلم نہیں ہو سکتا. بہت بڑی تعداد میں قابل لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب میدان میں اترتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم لکھنے میں قابل ہیں, بولنے میں نہیں ہیں. جی ہم اپنے مدرسے میں قابل ہیں, مگر ہم ٹی وی چینل پر اور مجمع میں قابل نہیں ہیں. تو یہ بولنا, یہ اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا, یہ جو ڈلیوری کا پاور ہے, یہ گفتگو منتقل کرنے کا جو صلاحیت ہے, یہ خود ایک بہت اللہ کی عطا ہے. اور تو پہلے تو مناظرے کو اس انداز سے بالکل وقت ضائع نہ ہو. نبی مکرم کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا. کہنے لگے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. سرکار نے فرمایا کہ کیوں؟ کہا ان کے والد نہیں تھے. تو مولا نے فرمایا, سرکار نے فرمایا اگر یہ دلیل ہے تو حضرت آدم کی تو والدہ بھی نہیں تھی, تو پھر انہیں بھی کچھ کہتے ہو ایسا ہی جیسا حضرت عیسیٰ کو کہتے ہو. حضرت آدم کو تو تم نہیں کہتے یہ جو حضرت عیسیٰ کو کہتے ہو. یہ ایک دلیل سرکار نے دی. پھر کہا حضرت عیسیٰ سے بڑا اللہ کا بندہ کوئی نہیں تھا. تو سرکار نے فرمایا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا تو مجھ سے بڑا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. جی اگر رحمان کا بیٹا ہونا اس بات پر ہے کہ وہ سب سے بڑا اللہ کا بندہ ہے, تو مجھ سے بڑا بندہ کوئی نہیں ہے اللہ کا. تو یہ مناظرہ ہوتا رہا, مگر دلیل ان کے پاس نہیں تھی, اور کہنے لگے ہم نہیں مانتے. دلیل ہے بھی نہیں, مان بھی نہیں رہے. میرے بچوں اور جوانوں, میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں, ضد کبھی نہ کرنا. ضد کرنے والا علی والا نہیں ہوتا. بات مان لو, اگر بات ماننے کی ہے مان لو, دلیل ہے تو مان لو, دلیل نہیں ہے, دوسرے کی بات پر دلیل ہے تو اسے تسلیم کر لو. اگر یہ مناظرہ نہ جیت سکیں اور آپ کی بات نہ مانیں اور بحث اور بحثم بحثی کر رہے ہوں, تو پھر فقل, اے میرے حبیب کہہ دیجئے تعالو, لے آؤ, لے آئیں. نہ دو ابناءنا, بلا کر ہم اپنے بیٹوں کو, وَأَبْنَاءَكُمْ, تم اپنے بیٹوں کو, وَنِسَاءَنَا, ہم اپنی بیٹیوں کو. میں سنبھل کے ترجمہ کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں. ہم اپنی بیٹیوں کو, وَنِسَاءَكُمْ, تم اپنی بیٹیوں کو, وَأَنفُسَنَا, ہم اپنے جیسوں کو. ترجمہ کریں بھئی, یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, آپ اپنے نفسوں کو لے آئیں. نفسوں کا تو عربی ترجمہ کر, عربی ہو گئی نا, تو عرب ترجمہ کرو نا. وہ آیت میں بھی نفس کا لفظ آیا ہے, آپ نے اردو میں بھی نفس بول دیا. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, آپ اپنے نفسوں کو لائیں. ترجمہ کریں, ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے جیسوں کو لے آؤ. کیا اب بھی گنجائش رہ جاتی ہے علی کا تمام انبیاء سے افضل ہونا؟ جو نبی جیسا ہو اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟
وہ سب سے افضل ہوگا، اس جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ اور عزیزو، اپنا معیار فہم اور اپنے معیار عقیدہ اتنا اونچا کر لو، بچوں سے کہہ رہا ہوں، اپنا معیار عقیدہ اتنا اونچا کر لو کہ پھر کوئی سطحی گفتگو میں آپ سے الجھ نہیں نہ پائے۔ ایمان ابو طالب پر بات نہ کرو، ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے، عظمت ابو طالب پر بات کرو، مقام حضرت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے۔ اور مقام حضرت ابو طالب پر ایک جملہ ہدیہ کروں گا، توجہ چاہوں گا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، مطالعہ کر کے بات کر رہا ہوں۔ اگر مجھ ناچیز خطیب سے کوئی کہے کہ آپ کا حضرت ابو طالب کے بارے میں کتنا مطالعہ ہے، تو میں بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ 10 کتابوں سے زیادہ میرے مختصر سے لائبریری کتاب خانے میں حضرت ابو طالب کی عظمت پر کتابیں ہیں، اور میں پورا عشرہ عظمت حضرت ابو طالب پر باب العلم میں پڑھ چکا ہوں، پہلا عشرہ۔ وہ سارے نوٹس میرے پاس بنے ہوئے ہیں، وہ ساری ڈائری میرے پاس بنی ہوئی ہے۔ حضرت ابو طالب پر 10 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ میں سے کوئی اگر یہ خواہش کرے کہ ایک جملے میں حضرت ابو طالب کی عظمت بیان کرے، مجھ سے اگر کوئی یہ خواہش کرے کہ ایک جملے میں حضرت ابو طالب کی عظمت بیان کریں، تو میں حضرت ابو طالب کی ایک جملے میں عظمت یہ بیان کروں گا کہ اگر حضرت ابو طالب کو ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کچھ لوگوں کے لیے میں دلیل دے دیتا ہوں اسی وقت پر۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت میں کس کی کیسے آمد ہوگی، تو آپ نے منظر بنایا، پیش کیا ہے، بیان فرمایا کہ کون کیسے آئے گا، کون نبی کیسے آئے گا، اور نبی کیسے آئیں گے، اور سیدہ کیسے آئیں گی، اور حسین کی آمد کیسے ہوگی۔ ہر ایک اللہ کے خاص الخاص کی آپ نے آمد بیان کی۔ اس میں حضرت ابو طالب کی بات جب آئی تو فرمانے لگے اللہ یحشر ابو طالب یوم القیامہ، اللہ اکبر، جملہ سنیں، یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذی الملوک، ابو طالب محشر میں لائے جائیں گے انبیاء کے حلیے میں اور بادشاہوں کے طریقے سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی